الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے صرف ایک آیت پہ بات کی تھی اور وہ آیت ہے ایمان لانے والے یہودی، نصرانی، سابئی، ان کے بارے میں تھی۔ یہاں پر تو 4 طبقات کا ذکر ہوتا ہے، لیکن میں نے ایک مقام کوٹ کیا تھا جہاں پر مجوس کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان باللہ، یوم آخرت اور عمل صالح یہ فرمایا کہ انہیں اجر ملے گا ان کے رب کے پاس، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اس پہ میں نے قرآن مجید کی چند آیات پیش کی تھی تاکہ قرآن ہی کی روشنی میں مسئلہ واضح ہو جائے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صرف ایک بات اس حوالے سے کہنا چاہوں گا جو بالکل کیٹاگوریکلی بات ہے، وہ یہ کہ نجات اسی پر ہی ہے، یعنی اللہ کا آخری دین اور آخری پیغمبر، ان پر ایمان یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی ایمان نہیں لایا تو اس کی نجات نہیں ہے، اور جو ایمان لایا اس کی نجات ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زمانہ چل رہا ہے اور قیامت تک آپ ہی کا زمانہ ہے، تو جو آپ پہ ایمان لائے گا تو اس کی نجات ہوگی۔ یہ تو بالکل اصولی بات ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اب جو دوسری صورت بن جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لانے والا، اس کا معاملہ کیا ہے، وہ کیوں نہیں لایا، اس کے نہ لانے کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، داخلی عوامل کیا ہیں، خارجی عوامل کیا ہیں، نفسیاتی عوامل کیا ہیں، معاشرتی عوامل کیا ہیں، بہت کچھ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کوئی حکم لگانے کے بجائے ہم یہ کہیں گے کہ یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کرنا ہے۔ لیکن جو اصولی بات ہے وہ یہی ہے کہ اپنے وقت کے پیغمبر پر ایمان لانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایز اٹ از یہی بحث ہمارے اسلاف میں، علماء میں، ہمارے متکلمین میں رہی ہے، اس پہلو سے کہ یہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ نجات کا انحصار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہے، ختم نبوت پر ہے۔ ہاں، اب اس کے علاوہ جو لوگ اہل ایمان میں شمار نہیں ہوئے یا ایمان نہیں لا سکے، تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں ہم قصوروار ہوں، ممکن ہے کہ ایمان نہ لانے والا قصوروار ہو، ممکن ہے کہ اس میں مذہبی فکر قصوروار ہو، ممکن ہے کہ اس میں مذہبی طبقہ قصوروار ہو، ممکن ہے کہ ہمارا رویہ قصوروار ہو، اس میں ممکن ہے کہ جو ایمان نہیں لانے والا اس کی سرکشی، اس کا تمرد، اس کی ضد، اس کی ہٹ درمی وہ بنیادی وجہ بنی ہو۔ تو لہٰذا کسی کے ایمان نہ لانے پر ہمیں کوئی کومنٹ کرنے کے بجائے، کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے، شخصی طور پر یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، شخصی طور پر کہ ایک شخص آپ کے سامنے ہے، وہ مسلمان نہیں ہوا، دنیا سے چلا گیا، یا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ مسلمان، آپ کو معلوم ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا، یا آپ کو نہیں معلوم کہ اس کی حالت کیا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں، متعین شخص کے بارے میں گفتگو کرنا اور کوئی حکم لگانا، یہ آپ کا اور میرا ایریا نہیں ہے، یہ میدان نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے۔
ہاں یہ اختیار رسول کے پاس ہوتا ہے، پیغمبر کے پاس ہوتا ہے، اور پیغمبر کسی کی جنت کا اور کسی کی جہنم کا یعنی اللہ کے علم کے ذریعے سے بتاتا ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ بات بھی میں بار بار میں اس کی وضاحت کرتا رہتا ہوں، اور یہ وضاحت کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ سوال بہت زیادہ ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے، گردش کیا جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ٹیلی ویژن پہ چینل پہ جو میں پروگرام کرتا ہوں تو اس میں شاید ہی کوئی پروگرام ایسا ہو کہ جب ہمارے پاس یہ سوال نہ آتا ہو، کوئی نہ کوئی شکل، کوئی نہ کوئی صورت بدل کر۔ تو یہ اتنا یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ غالب کویسچن ہے جو ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اور یہ جو ابہام پیدا ہوتا ہے، واضح بات ہے کہ ان کے سامنے اب دنیا ہے اور دنیا والوں کے کارنامے ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ اس وقت غیر مسلم ہے جن کے کارنامے ہیں، علمی حوالے سے، سائنسی حوالے سے، انسانی حوالے سے، ویلفیئر کے حوالے سے، اور خدمت انسانیت کے حوالے سے۔ تو پھر یہ سوال خود بخود لوگ اٹھاتے ہیں کہ جی یہ جس نے انسانیت کا اتنا کام کیا، اتنی خدمت کی، ہاسپٹلز بنا دیے، تعلیمی ادارے بنا دیے، تو کیا بس وہ مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا؟ یہ سوال بہت زیادہ آج کے چند سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے۔ جیسے خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے، اس پر بہت زیادہ کویسچن، بہت زیادہ یہ پوچھا جاتا ہے، آخرت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک ایسا سوال ہے کہ جو بہت زیادہ مذہبی فکر میں اب اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور بہت زیادہ جسے دیکھا کہ یہ مذہبی آدمی ہے تو اس سے کویسچن ہی، سوال ہی یہی اب کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا کیٹاگوریکلی بالکل ایمان پر کھڑے ہو کر، آپ ہوں، میں ہوں، کوئی ہے، تو ہم اس بات کا ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ اب انسان کی نجات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس سے وابستہ ہے۔ یہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ کوئی گو مگوں کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، اس میں شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس میں ایمبیگویٹی نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی اشکال نہیں، یہ ذہن بالکل صاف کر لینا چاہیے۔ ہاں اب جو نہیں لائے ایمان، اب ان کی جو حالت اور کیفیت اور سطح ہے وہ چیز پھر مختلف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہے کہ جس طرح ایمان لانے والوں کی ایمان کی سطح ہے، ان کی کیا حالت ہے، اعمال ان کے کیسے ہیں، وہ کس طریقے سے مانتے ہیں، یہ سب کچھ پھر خدا کے سپرد ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارا ایریا ہی نہیں بنتا کہ ہم اس پر اس طرح بات کریں کہ جیسے ہم کسی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیں۔ ہمارا ایریا کیا ہے وہ یاد رکھ لیجئے، وہ ہمارا ایریا یہ ہے کہ ہم انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، انسانوں کے ساتھ محبت کا جذبہ رکھیں، ہمدردی کا جذبہ رکھیں۔ ایک دین کے داعی مبلغ ہونے کے ناطے ہماری پھر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو لوگوں تک اچھے طریقے سے پہنچاتے رہیں۔ یہ ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کم از کم ہم اتمام حجت قائم کر دیں گے کہ اے اللہ ہم نے تیرے دین کو لوگوں تک بہت اچھے طریقے سے پہنچایا، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے، اور اپنی زبان سے، اور خیر خواہی کے جذبے سے، ہمدردی سے، محبت سے، پیار سے ہم نے تیرے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو ہم اپنی طرف سے کوئی وجہ نہ چھوڑیں، کوئی بہانہ نہ چھوڑیں، بس تو ہم دوسروں پر کوئی رائے دینے کے بجائے، فتویٰ دینے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہم مسلمان ہو کر خدا کے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل جو غیر مسلم ہے وہ چھوٹ جائے اور ہم پکڑے جائیں، کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری کو اگر صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ تو یہ باتیں کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں قبول کرنی چاہیے اور ماننی چاہیے۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو ایریا بن جاتا ہے وہ پھر یہ ہے کہ خدمت انسانیت کا ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی پارسی ہے،
کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہمارا تعلق بس یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی خیر خواہی رکھیں، اس کی خدمت کریں، بھوکا ہے تو اس کو روٹی کھلائیں، پیاسا ہے اس کو پانی پلائیں، بے لباس ہے، ننگا ہے تو اس کو کپڑا دیں، اور اگر وہ دکھی ہے تو اس کے دکھ کو دور کریں، تنگ دست ہے اس کو خوشحالی دیں۔ پھر ہماری یہ ذمہ داری بن جاتی ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی سنت اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ خدا نے کبھی بھی اپنے بندوں میں فرق نہیں کیا۔ اس کی بارش برستی ہے، سب کی زمین پر برستی ہے، اس کا رزق سب کی زمین سے نکلتا اور اگتا ہے۔ وہ پھل ہیں، وہ پھول ہیں، وہ سبزیاں ہیں، وہ کچھ بھی ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ سب کی سرزمین پر وہ اگتا اور نکلتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے عبد الوقاص صاحب ہیں، تو یہ اگر سن رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ مائک فوری بند کر دیا کریں۔ تو یہ اللہ کی سنت یہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ، جیسے وہ بلا تفریق معاملہ کرتا ہے، حسن سلوک کا، نعمتوں کا، احسانات کا، فضل کا، یہی معاملہ ہم میں سے ہر فرد کو دوسرے کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بنیادی بات ہے، اسی کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب اس کے بعد آغاز ہم کرتے ہیں، 63 آیت ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پھر کیا پختہ عہد لیا تھا، میثاق پختہ عہد، طور کو تمہارے اوپر بلند کر کے۔ طور کو اوپر بلند کرنا، اب اس کا ایک جو مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قوم موسیٰ سے، وہ جو سردار تھے، یہود تھے، جب ان سے عہد لیا تھا، پہاڑ کو اپنی حکمت کے تحت اللہ نے بلند کیا، یہ ان کو دکھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تم سے عہد لے رہا ہے، تم اس کو کبھی کمزور نہ سمجھنا، وہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ پہاڑ بھی اس کے حکم سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، یعنی اس میں حرکت پیدا ہو جاتی، یہ سرکتا ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہے یا آپ کسی سے معاہدہ کرتے ہیں، تو اس شخص کی جو طاقت ہے، قوت ہے، وسائل ہیں، وہ ہمیشہ آپ پیش نظر رکھتے ہیں اور اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ اگر میں نے اس سے کسی طرح کی بدعہدی کی تو یہ کوئی کمزور شخص نہیں ہے، یہ طاقتور ہے، یہ مجھ سے اس کا بدلہ لے سکتا ہے۔ تو انسانی نفسیات ہے کہ اگر وہ کسی کمزور سے معاہدہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بے فکر ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی خلاف ورزی ہوگی تو خیر ہے، اس نے کون سا کوئی احتساب کرنا ہے یا مجھ سے پوچھنا ہے۔ تو یہاں ایک اس کا جو پہلو بیان ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا حکمت کے تحت، یہ دکھانے کے لیے کہ رب ذوالجلال جبار ہے، اور وہ قدیر ہے، وہ قادر ہے، وہ قہار ہے۔ اگر تم نے اس سے خلاف ورزی کی اپنے وعدے سے تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ ایک تو یہ مطلب بیان کیا ہے مفسرین کرام نے، اور جو سمجھ بھی آتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بعد نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک منظر بیان کیا ہے۔ منظر یہ کہ اس وقت پہاڑ ایسی ہی جگہ پر تھا اور ایسی مقام پر تھا کہ جہاں پہ یہ لوگ آ کر بیٹھے تو وہاں پر یہی ماحول تھا، تو رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا ہے یہاں پر۔ آگے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ لو جو ہم نے تم کو دیا قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ، اس کو تھام لو، اس کو پکڑ لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، یعنی یاد رکھنا جو کچھ اس میں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، تقوی شعار بنو۔ یہ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 باتوں کو آپ کہہ لیجئے بیان کیا۔ ایک تو میثاق اللہ نے کیا حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ،
دوسرا اللہ نے فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی مضبوطی سے تھامنے سے مراد کہ اس پر عمل کرو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ یاد کر لو جو کچھ اس میں، یعنی تمہیں بھولنا نہیں چاہیے اور زندگی میں اس سے تمہیں روشنی لیتے رہنی چاہیے۔ یعنی انسانی زندگی میں کئی فیصلے ہوتے ہیں جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں اور مقدمات ہوتے ہیں، یا انسانی زندگی کے دیگر جو مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے، یعنی خدا کی کتاب اور وعدہ جو ہے، میثاق ہے، وہ اتنا انسان کو ازبر ہونا چاہیے، اس کی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ پھر اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے فیصلے کرتا رہے۔ جیسے حرام حلال کے فیصلے ہیں، اور جیسے انسان کی خاندانی زندگی کے نکاح اور طلاق کے فیصلے ہیں، جیسے وراثت کا مسئلہ ہے، تو یہ مسائل انسان پر واضح ہونے چاہیے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ خدا کی کتاب کی طرف رجوع کرنا یہ ایمان والوں پر لازم ہوتا ہے، کتاب کے ساتھ تعلق بھی ہو اور پھر اس کتاب کی طرف رجوع بھی ہو۔ فرمایا سمت ولیتم من بعد ذالک، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، یعنی جو وعدہ تھا، عہد تھا، اس سے تم پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ یعنی جب اس سے پھرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام، یہ جو سلسلہ وحی ہے، سلسلہ ہدایت ہے، اس کو جاری رکھا۔ ایک معاہدے سے اگر پھرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہ ان پر پھر ختم کر دیا ہو ہدایت کو، رہنمائی کو، یا ان پر سزا کو مسلط کر دیا ہو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پھر مہلت دی اور ان کو وقت دیا، مدت دی کہ یہ آگے بڑھیں اور اپنی زندگی میں اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے واپس حق کی طرف اور سچ کی طرف لوٹیں۔ اب اس کے بعد جو بات بیان فرمائی ہے، فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم نے جان لیا ان کو، یعنی کن کو، کہ جو تم میں سے تھے جنہوں نے سبت کے معاملے میں، سبت کا جو قانون تھا اس کو توڑا تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بھئی یہ دن جو ہے ہفتے کا، اس دن تم نے کاروبار نہیں کرنا، مچھلیاں نہیں پکڑنی اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اب کیا ہوا، انہوں نے اس کی نافرمانی کی، تو فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان کو کہا کہ ہو جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں چند باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اب یہ جو فرمایا کہ بندر ہو جاؤ، آیا کہ واقعی صورتاً اور وہ جسماً آیا کہ بندر ہوئے تھے، یا صرف یہ ایک سزا بیان کی گئی کہ بھئی جو قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، حق کو چھوڑتی ہیں، تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ ان میں بندروں والے خصائل پیدا ہو جاتے ہیں، بندروں والی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب اس سے دونوں معنی مراد لیے گئے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی قوم شکل میں، جسم میں اگر بندر بنی ہے تو ممکن ہے کہ وہ قوم کوئی خاص علاقے کی، خاص جگہ کی ہو، کہ جو بعد میں پھر معدوم ہو گئی، پھر مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ یہ جو ڈارون کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بندر، انسان پہلے بندر تھا تو پھر اس کے بعد انسان بنا، تو یہ ڈارون کی تھیوری کو یا اس کے نظریے کو یا اس کی جو دریافت اور اس کی جو تحقیق ہے، اگر یہ نہ سمجھنے کی وجہ ہے، ورنہ ڈارون نے یہ بات نہیں کہی کہ انسان پہلے بندر تھا۔ اس نے انسان اور یہ جو کائنات میں مختلف جو انواع و اقسام، انواع ہیں یعنی حیوانات کی، یعنی انسان اور انسان کے علاوہ دیگر، اس پر اس نے پوری ایک تھیوری بیان کیا اور اس پر پوری تحقیق، اس کی کتابیں اس پر موجود ہیں۔ تو وہ کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، جس سے ہمارے ہاں یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ بھئی انسان، اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ بندر ہو جاؤ تو پھر وہ ساری دنیا بندر ہو گئی،
پھر اس کے بعد آگے بندروں سے پھر چلتے ہوئے پھر یہ انسان بنے، تو ایسا نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو نافرمان تھی، ایک علاقے کی تھی، وہ محدود لوگ تھے، وہ ممکن ہے کہ وہ سینکڑوں میں ہوں، وہ ہزاروں میں ہوں، ممکن ہے وہ بیسیوں میں ہوں، تھوڑے سے لوگ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا، ان کو یہ سزا دی، تو یہ اس کا امکان ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات جن لوگوں نے بیان کی ہے کہ بھئی وہ جو خصائص پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب انسان اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، زندگی کے حقائق کا انکار کرتا ہے، اور جب اپنی سوچ سمجھ، اپنی فکر اور عقل جو اللہ نے انسان کو عطا کی، اس کا استعمال انسان چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس میں بندروں والے خصائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے کہ ایک جو بندروں کی خاصیت ہے یا عادت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نقل خور بڑے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی اگر آپ کی ملاقات ہو بندروں سے تو آپ دیکھیے ذرا کہ اگر آپ ان کی طرف کوئی چیز پھینکیں گے تو وہ آپ کی طرف کوئی نہ کوئی چیز پھر اس کے جواباً دیتے ہیں۔ یعنی آپ شکل بنائیں گے تو آپ جیسی شکل بنانا شروع کر دیں گے، آپ ذرا چل کر دکھائیں گے، چلیں گے تو وہ آپ کی نقل کر کے آپ کی طرح چلنا شروع کر دیں گے۔ تو ان میں ایک تو نقل کی بڑی عادت ہوتی ہے، یعنی جسے ہم اوریجنیلٹی کہتے ہیں، قوموں کی اوریجنیلٹی ختم ہو جاتی ہے، ان کی جینوینٹی جس کو کہتے ہیں، جینوینٹی وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کی جینونیس آپ کہہ لیجئے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک انسان کی قوم کی ایک صلاحیت ہوتی ہے جسے کریٹیوٹی کہتے ہیں، افکار میں، سوچ میں، ایجادات میں، تحقیقات میں نئے سے نئے پردے قومیں اٹھاتی ہیں، نئے سے نئے تحقیقات سامنے لاتی ہیں۔ تو یہ شاید جنہوں نے یہ ترجمہ کیا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ شاید یہ وجہ ہے کہ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے یا اللہ کی تعلیم سے، علم سے دور ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے قوانین سے دور ہوتا ہے، تو پھر ایک یہ برائی یا ایک کمزوری انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری بات وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو بات پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جلد بازی۔ یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی اچھل کود تو بڑی ہوتی ہے، لیکن وہ بے فائدہ اچھل کود ہے۔ ایسی قوم آپ کو محنت کرتی ہوئی بھی نظر آئے گی، جیسے آپ دیکھیے کہ آپ سڑک پہ نکلیں، آپ دیکھیں لوگ اتنی تیزی سے گاڑی چلا کر قانون توڑ کر گزر رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی جا کر کوئی ایجاد کرنی ہے، کوئی بہت بڑی تحقیق سے یہ لیٹ ہو رہے ہیں، تاخیر ہو رہی ہے، انہوں نے گھر پہنچنا ہے یا آفس پہنچنا ہے، تو جا کر کوئی پتہ نہیں کیا انہوں نے کوئی ایسا کوئی کام بیٹھ کے کرنا ہے جس سے انسانیت کا بڑا فائدہ ہو جانا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے قانون کو توڑتے ہوئے، زیبرا کراسنگ کو چھوڑتے ہوئے، اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، ادھر کسی کو مارا، کسی کو گرایا، کچھ کیا، نکل گئے، اور جا کر گھر جا کر کیا بیٹھنا، کیا کرنا۔ تو یہ جو ایک جلد بازی بالکل، یعنی بے صبری، پیشنس نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، جلد بازی بہت زیادہ ہے۔ تو بندروں میں یہ دوسری بات ہمیں نظر آتی ہے کہ فیصلہ جو ان سا ہوتا ہے اس کے لیے سوچنا، سمجھنا اور پھر قدم اٹھانا، یہ ایسی قوم میں یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ غور و فکر سے نہیں کام لیتے، جذباتی پن اتنا ہوتا ہے، شخصیت کے پیچھے لگ گئے، بس تباہ و برباد کر دیا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ملک کی کیا حالت ہے، بیرونی صورتحال کیا ہے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس انہوں نے اپنی عقل کو جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا، یہ طے شدہ بات ہو گئی۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو بیان کی جاتی ہے۔ تیسری بات جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جنس پرست بہت ہوتے ہیں، یعنی بندر سیکس کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ یہ تیسری بات ان کی بیان کی جاتی ہے۔ ان تین باتوں کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں اور پھر آپ انالیسس کریں، تجزیہ کریں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ جو ابھی میں نے تیسری بات بیان کی ہے، جنسی بے راہ روی کی بات، اور اس کی طرف زیادہ میلان اور زیادہ شوق اور زیادہ رجحان، اور اس میں بہت زیادہ اپنے آپ کو قانونی، غیر قانونی، فیئر انفیئر، ہر طریقے سے اپنے آپ کو گم کر دینا، پھنسا لینا اپنے آپ کو، یہ بھی کریکٹر قوموں کا ہوتا ہے، افراد کا بھی ہوتا ہے۔ ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں،
اور اپنے جسم کو، اپنی ذہن کو، اپنی سوچ کو کس طریقے سے وہ منتشر کرتے ہیں۔ یہ جو تیسری بات ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو بہرا روی ہے یہ خدا کے احکام سے، حکم سے، خدا کے میثاق سے دور ہونے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ ایک بات کیا ہے کہ جسمانی طور پر وہ یعنی صورتاً ہوئے تھے، اگر وہ ہوئے تو وہ ایک خاص قوم تھی، اس کے بعد وہ مٹ گئی، ختم ہو گئی، ان کا وجود ختم ہو گیا۔ دوسری بات کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جب اللہ نے کہا کہ ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر، تو پھٹکارے ہوئے بندر سے مراد یہی ہے کہ بندروں کی یہ تین خصوصیات قوموں میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں اللہ تعالیٰ ان تین برائیوں سے انہیں محفوظ رکھے، اس لیے کہ یہ تین برائیاں اور خاص طور پر آخری برائی جو میں نے ذکر کی ہے یہ ایسی ہے کہ یہ نوجوانوں کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، ان کی مصروفیات، مشاغل اگر یہ بن جائیں وہ اپنی زندگی میں کوئی بڑا کام پھر کر نہیں سکتے۔ یہ اسے آپ لت کہہ لیجئے، ایڈکشن کہہ لیجئے، کوئی نام آپ اس کو دے لیجئے، یہ اتنی ظالم بیماری ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس کے ہاتھوں، بڑے بڑے باصلاحیت، عقیل اور ذہین دانا لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو ہم نے اس کے ہاتھوں تباہ ہوتے ہوئے، بدنام ہوتے ہوئے اور ذلیل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ الامان والحفیظ۔ تو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اگلی آیت اگرچہ اسی سے متعلق ہے تو انشاءاللہ میں نے ڈارون کی بات کی ہے آپ کے سامنے، میں اس پر بھی آئندہ گفتگو کروں گا کچھ آپ باتیں، چونکہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو میں زیادہ ان فلسفوں کی طرف میں ارادتاً نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ جو آیت ہم نے آیت نمبر 65 پڑھی ہے اس سے متعلق قرآن مجید میں چند اور مقام بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ایک ہسٹری کا بیک گراؤنڈ بھی ہمارے سامنے آ جائے، تو وہ بھی ہو جائے گا، اور ساتھ ڈارون کا جو نظریہ، یا نظریہ کے بجائے تھیوری کہنا چاہیے، وہ جو تھیوری ہے وہ اس پر انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ درس میں ہم بات کریں گے۔ آج حدیث نمبر ہے 106، حدیث نمبر تو 209 ہے لیکن جو باب ہے وہ 106 ہے، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فرمایا کہ لا یقول عبدی، حضرت امام بخاری نے جو باب کا نام عنوان باندھا ہے وہ ہے لا یقول عبدی، کہ غلام کو عبدی نہیں کہنا چاہیے۔ عبدی سے مراد ہے میرا غلام، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اب آپ اسی عنوان سے دیکھ لیجئے کہ آج سے 1300 سال پہلے امام بخاری کے زمانے کو آپ چیک کر لیجئے، تو اس وقت بھی یہ شعور موجود تھا انسانیت کا کہ جو اپنے محتاط بھی ہوتے ہیں یا غلام ہیں ان کو کبھی بھی حقارت سے نہیں بلانا چاہیے، اور ان کو اپنے سے کم تر خیال نہیں کرنا چاہیے، خود کو سپیریئر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت بھی یہ باتیں آپ دیکھ لیجئے، آج کی جدید دنیا میں جو اعتراضات اسلام پر کیے جاتے ہیں یہ اس وقت کا کلچر ہے، معاشرت ہے۔ آپ ہمارے ہاں تنقید کرنے کے لیے معاشرت سے اور باتیں اٹھا کے لے آتے ہیں کہ تابعین کے زمانے میں یہ ہوتا تھا یا صحابہ کے، بھئی یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرت کو بیان کرتی ہیں کہ وہاں کی معاشرت میں کیا طریقہ تھا، اپنے سے جو کمتر لوگ تھے، کمتر یعنی اللہ جانتا ہے وہ دین میں اخلاق میں کتنا برتر ہوگا، یعنی اس حوالے سے کہ مالی حوالے سے یا مرتبہ یا جسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹس کے حوالے سے، تو کیا فرمایا، اور میں کبھی مجھے یاد رہا تو میں آپ کو ایک کتاب ہے غلام صحابہ ہیں ایسے کر کے کتاب کا نام ہے، وہ میں کبھی آپ کو اس میں سے کچھ چیزیں بتاؤں گا، اور صرف میں آپ کو ان صحابہ کا نام ہی بتا دوں نا کہ جو صحابہ غلام تھے اور پھر وہ بہت بڑے عالم بنے، بہت بڑے عالم، فقیہ، محدث بنے، یا صحابہ کے آگے جو غلام تھے تابعین وہ کتنے بڑے، وہ میرے پاس کتاب ہے تو میں کبھی
اگر مجھے یاد رہا یا آپ میں سے کوئی مجھے یاد کروا دے تو میں درس سے پہلے وہ کتاب نکال کر اپنے پاس رکھ لوں گا، تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اور جو کتاب محدثات کا میں نے ذکر کیا تھا، ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب ہمارے درس میں بھی شریک ہوتے ہیں، دوست یورپ سے، تو یہ کیمبرج میں جو اسلامیات کی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں یہ ہیڈ ہیں ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب۔ ان کی کتاب ہے محدثات، یعنی وہ خواتین جو محدثہ تھیں، جنہوں نے حدیث میں کام کیا، حدیث پر۔ وہ کتاب میں نے آرڈر کر دی ہے، وہ ممکن ہے 1 مہینے تک، ہمیں تو امیزون نے جو ٹائم دیا وہ 1 مہینے کا دیا ہے، وہ کتاب آ جائے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں ہزاروں خواتین کا ذکر ہے جو حدیث کے علم میں مہارت رکھنے والی تھیں، جو اساتذہ تھیں، تو ان کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا یقل احدکم، تم میں سے کوئی نہ کہے عبدی، امتی، میرا غلام، میری لونڈی۔ یہ دیکھیے، عبدی، امتی، امت اللہ یہ نام رکھتے ہیں عربی میں، امت اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی لونڈی، عبداللہ جیسے ہم رکھتے ہیں، تو یہاں پر رسول اللہ نے منع کیا کہ تم میں سے کوئی عبدی آمتی نہ بولا کرے۔ تو پھر کیا بولے؟ آگے فرمایا کلکم عبید اللہ، فرمایا کہ تم سب اللہ کے بندے ہو، وکل نسائکم اماء اللہ، اور جو تمام عورتیں وہ اللہ کی باندیاں ہیں، اللہ کی لونڈیاں۔ ولیکل غلامی، اور تم کہو میرا غلام۔ اب ہمارے ہاں تو غلام کا لفظ بھی دوسرے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ غلام کی جمع غلمان ہے، اور جو غلمان جو جنت میں ہوں گے، یعنی نوجوان جسے ہم کہتے ہیں، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں غلام سے مراد سلیو ہوتا ہے۔ اردو میں خیر الفاظ کے معنی اور ان کا مفہوم بدل جاتا ہے، استعمال بدل جاتا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی اس پر نہیں میں بات کر رہا، صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب غلام جو لفظ ہے یہ عربی میں جب جائے گا تو یہ نوجوان لڑکے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب وہ جو جنت میں غلمان ہوں گے، غلام ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ آپ انہیں ویٹر کہہ لیجئے، آپ بیرا جسے کہا جاتا ہے، اٹینڈنٹس کہہ لیجئے آپ، وہ جو جنت میں ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان کیا کہ یہ وہ ہوں گے کہ جو کفار کے جیسے نوجوان بچے ہوتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس پر اللہ تعالیٰ ان کو مامور کر دے گا کہ وہ جنت میں رہیں اور جنتیوں کی خدمت کریں۔ اب وہ غلمان جمع ہے غلام کی، یعنی غلام سے ہرگز آپ یہ نہ سمجھیے کہ رسول اللہ نے عبدی سے تو منع فرمایا اور غلامی کی اجازت دے دی آپ نے، تو یہاں پر غلام سے مراد نوجوان ہے، یعنی بلانے کے لیے فرمایا غلامی، اے میرے نوجوان۔ اور دوسری بات فرمایا جاریتی، کہ اے میری لونڈی، جاریہ، و فتایا، وہی جو الفاظ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا، فتایا یعنی نوجوان، اے میرے نوجوان، فتاتی، اے میری نوجوان لڑکی، یا یہ جو یا کا مطلب ہے یہ اپنائیت کا اظہار کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ بولنے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ جو غلام ہیں، جو عرب میں رائج ایک رسم ہے، رواج ہے، اس میں بھی منع فرمایا کہ کسی کو اس طریقے سے نہ بولو۔ اب یہ چیز دیکھ لیجئے کہ رویوں میں جب یہ انداز گفتگو میں چیزیں داخل ہوتی چلی جاتی نا، اس کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں اور دور رس اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے اس طریقے سے گریجولی سوسائٹی میں جو عدم مساوات ہے یا کمتری اور برتری کا جو ایک معیار اپنا بنایا، اس کو آہستہ آہستہ اس طرح آپ نے ختم کیا۔ اور لوگ تو ہمارے ہاں جو لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس راتوں رات ایسے تبدیلی آتی چلی جائے، ہر چیز بدل جائے گی، کبھی ایسے نہیں ہوتا۔ اور اسی توقع میں لوگ پھر ووٹ دیتے ہیں سیاستدانوں کو، اور کوئی وعدے کر لے، کوئی کہہ دے، پھر جب وہی شخص حکومت میں آتا ہے، اقتدار میں آتا ہے، تو وہ
پھر لوگوں کی توقعات جو ہوتی ہیں وہ تو آسمان پہ چڑھی ہوتی ہیں، وہ پھر ان پہ وہ پورا نہیں اترتا۔ تو میں ذاتی طور پہ یعنی اپنی اس عمر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، بہت سی باتوں میں اب نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں، اور مزید کئی باتیں جن میں پہنچنے والا ہوں نتیجے پہ۔ تو وہ جو میرے نتائج فکر آپ سمجھ لیجئے، ان میں سے ایک نتیجہ میں نے یہ بھی نکالا ہے کہ یہ جو معاملہ ہمارے ہاں سیاسی حوالے سے ہے، یہ ہم اس کو حکومتی اور سیاسی مسئلہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ حکومتی اور سیاسی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں سماجی مسئلہ ہے، یہ سماج کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں تبدیلی نہیں واقع ہوتی، ہمارے ہاں کوئی ریفارمیشن جس کو کہتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم شخصیات سے ایک امید وابستہ کر لیتے ہیں، ایک شخص سے وابستہ کر لیتے ہیں، یہ 77 سالہ پاکستان کی تاریخ ہے، لیکن پھر اسی سے ہی نا امید بھی ہو جاتے ہیں، ڈس اپوائنٹڈ بھی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سماج اسی طرح رہے جس طرح ہے، پست رہے، اخلاقی، علمی، تعلیمی حوالے سے، معاشی حوالے سے، ہر لحاظ سے یہ پست رہے، لیکن جو اقتدار میں آئے وہ کچھ نہ کچھ ہمیں کوئی معجزہ کر کے دکھا دے۔ تو میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں تو کسی پر تنقید کرنا، کوئی سیاستدان ہے، کوئی حکمران ہے یا کوئی علماء ہیں، یہ الگ بات کہ ان طبقوں سے توقعات ہوتی ہے لوگوں کو، اور یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو تبدیلی گریجولی ہوتی ہے وہ ہمیشہ سماج کو بہتر کرنے سے ہوتی ہے، وہ پھر اس کے اثرات آپ کو اوپر بھی نظر آتے ہیں، مذہب میں بھی نظر آئیں گے، سیاست میں بھی نظر آئیں گے، تجارت میں بھی نظر آئیں گے، آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے۔ تو اس لیے سماج سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ سیاسی نہیں، نہ حکومتی ہے، نہ مذہبی، ہمارا مسئلہ سماجی مسئلہ ہے۔ ہم اپنے سماج کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے ابھی تک، اور نہ ہم نے اپنے سماج پر محنت کی ہے۔ تو میں تو یہ میرے نتائج فکر میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہے۔ تو میں گائے بگائے آپ کو یہ باتیں جسے کہیں کہ بالکل ڈیسائسو پوزیشن جس کو کہا جاتا ہے نا، فیصلہ کن نتیجہ اور صورت، وہ یہ ہے جو میں وقت کے ساتھ ساتھ اپنی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اور مطالعہ اور تحقیق کے ساتھ میں جس کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ یہ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم نے بھی بڑا وقت اس پہ گزارا ہے، کبھی اس کی حمایت، کبھی اس کی مخالفت، کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کے نعرے، یہ سارے کام ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں، جس طرح کا معاشرہ اور سماج ہمارا ہے اس کا اظہار انہی لوگوں کی شکل میں ہی ہونا ہے، اسی طرح کے نمائندے ہونے ہیں، چاہے وہ مذہب کے ہوں، چاہے وہ سیاست کے ہوں، چاہے وہ تجارت کے ہوں۔ یہ اسی طرح کے لوگ ہمیں ملتے رہیں گے اس وقت تک جب تک ہم اپنے سماج پر محنت نہیں کرتے، اس کو سنوارنے پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیجئے، میں آپ سے اب یہ ایک لمبا موضوع ہے، طویل، کہ آپ خود اس پر نظر ڈال کر دیکھ لیجئے کہ آپ کو اتنا اسلام آپ کو ملے گا، اور ہر بندہ تبلیغ پر لگا ہوا ہے، لیکن آپ کو اس ملک میں مرچ خالص نہیں ملے گی، آپ کو ادرک خالص نہیں ملے گی، آپ کو اس ملک میں دودھ خالص نہیں ملے گا، دوائی تک آپ کو اپنی بنائی ہوئی دوائی پر آپ کو شک اور شبہ ہوگا۔ تو جب یہ صورتحال ہو نا، تو پھر کسی اور کو گالی دینے کے بجائے پھر توجہ کیجیے اصل مرض کی طرف کہ اس کو ہم کس طریقے سے بہتر کریں۔ یہ آپ کا میرا موضوع ہونا چاہیے، غور و فکر اس پر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے سماج کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں، اس کو ایجوکیٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کی اخلاقی تربیت ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ باب ہے 107، باب حل یقول سیدی، کیا کسی کو سیدی کہا جا سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی قطعاً ایسا نہ کہے، کوئی ایسا کیا نہ کہے، فرمایا عبدی و امتی، میرا بندہ یعنی میرا غلام، میری لونڈی، میری بندی، میرا بندہ، یہ کوئی نہ کہے۔ ولا یقولن المملوک، اور جو غلام ہے وہ بھی نہ، اسے بھی نہیں کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، دیکھیے صرف یہ نہیں ہے کہ آقا کو منع کیا، مالک کو، غلام کو بھی منع کیا ہے، کیا؟ ربی و ربتی،
یہ نہ کہے ربی و ربتی، میرا رب یا میرا مالک یا میری مالکہ، یعنی اب آپ وہ مالک مالکہ کا لفظ بول لیں، لیکن عربی میں جو لفظ استعمال ہوا وہ ربی ربتی کا لفظ ہے، یہ نہ بولے غلام۔ مالک کو چاہیے، فرمایا کہ ولیقل، مالک کو چاہیے کہ وہ غلام اور لونڈی کو کیا کہے، میرے نوجوان یا میری جوان یہ کہہ کر پکارے، اور غلام کو چاہیے کہ وہ یا سیدی کہہ کر مالک کو بلائے، یا سیدی۔ اب ہمارے ہاں سید تو آپ کو پتہ ہے وہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن سید اصل میں سردار کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو چاہیے کہ وہ سیدی یا سیدتی کہے، ربی ربتی نہ کہے۔ اب ان کا جو فرق ہے کہ یہ لفظ، یہ آپ کو تب معلوم ہوگا جب آپ عرب کے معاشرے میں ان الفاظ کے استعمال کو دیکھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیوں منع فرمایا کہ مالک کو ربی، خاتون کو ربتی، اور یہ نہیں کہا جا سکتا، اور سیدی سیدتی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ فرق آپ کو تب معلوم ہوگا جب آپ اس کو کسی عربی کی زبان سے سنیں گے نا، کہ وہ کن معنی میں ان کو استعمال، یعنی کوئی شخص اگر بڑے مزاج کا اپنے آپ کو، جیسے ہم کہتے ہیں فرعون طبیعت کا شخص ہو، وہ بڑی طبیعت کا، وہ پھر دوسروں کو کہے گا کہ بھئی کہ غلام کہہ کر بلائے گا، عبدی و امتی کہہ کر بلائے گا، اور جو آقا ہوگا وہ یہ کہلوانا پسند کرے گا کہ مجھے رب کہا جائے، اور عورت ہوگی تو وہ ربا، وہ یہ کہے گی مجھے یہ پکارو۔ تو اس لیے فرمایا کہ سیدی سیدتی یہ کہو۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا کلکم مملوکون، تم سب کے سب مملوک ہو، یعنی یہ جو مالک ہوتے ہیں، آقا ہوتے ہیں، ان کی اکڑ نکال دی کہ غلام ہو یا آقا ہو، دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ ذہن میں رکھ لو، تم سب خدا کے غلام ہو، سب خدا کے مملوک ہو، خدا کی ملکیت میں ہو، خدا کی اونرشپ میں ہو، بلکہ پوزیشن میں ہو، خدا کے قبضے میں ہو تم۔ وَالرَّبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور فرمایا کہ رب کون ہے، وہ اللہ عز و جل ہے، اللہ کی ذات رب ہے۔ تو یہاں اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا۔ بات میں شدت پیدا ہوتی ہے اس وقت کے جب معاشرے میں بدعت ہوتی ہے، تو پھر بات میں شدت ہوتی ہے۔ جب یہ خرابی معاشرے میں موجود تھی تو رسول اللہ نے کس طرح اس کو کلیئر کر دیا، کلکم مملوکون، اس شک میں مت رہو کہ جی میں بڑا آقا، بڑا مالک، بڑا مولا، کچھ نہیں، تم سب کے سب رب کی بارگاہ میں برابر ہو۔ وہاں پر خدا کی بارگاہ میں آقا، غلام، کوئی یہ دنیا میں تم نے بنائے ہوئے ہیں، ادھر سارے برابر، ادھر رب نے صرف اتنا پوچھنا ہے، اپنے ایمان کا حساب دو، بتاؤ، اور اپنے عمل کا حساب دو۔ ممکن ہے کہ دنیا میں جو آقا اور کہلاتا تھا وہ آخرت میں پیچھے ہو اور اس کا غلام آگے ہو، خدا جانتا ہے، کیونکہ وہاں خدا کا تو معیار ہی بالکل مختلف ہے نا۔ اب اس کے بعد دیکھیے ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مطرف اپنے والد سے یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں بنو عامر کے ایک وفد کے ہمراہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے سید ہیں، فقالوا انت سیدنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید تو اللہ ہے۔ یہ آپ نے اپنی ذات کے حوالے سے فرمایا، یعنی عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے، آپ علیہ السلام کی ہمبلنس دیکھیے کہ آپ نے فرمایا سید تو اللہ ہے۔ اور آپ سے اگر کوئی آپ سے پہلی دفعہ ملتا، آپ کے روب میں اگر وہ آپ سے یعنی مغلوب ہو جاتا، مرعوب ہو جاتا آپ سے، تو آپ فرماتے بھئی مجھ سے کیا تم ہیبت مجھ سے لے رہے ہو یا خوف مجھ سے محسوس کر رہے ہو، میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ اور آپ جب کھانا کھاتے تو بہت ہی عاجزی کے انداز میں آپ بیٹھا کرتے تھے،
اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھانا کھاتا ہے، انا آکل کما یاکل العبد، حدیث کے الفاظ ہیں، میں کھانا کھاتا ہوں ایسے جیسے ایک عبد کھانا کھاتا ہے۔ تو عاجزی، بے انتہا عاجزی آپ کی ذات اقدس میں، اور جب آپ چلا کرتے تو حدیث میں بیان ہے کہ ایسے تھا کہ جیسے آپ بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، یعنی اس میں بھی عاجزی، سر جھکا ہوتا تھا آپ کا۔ تو یہاں پر آپ علیہ السلام نے اسی بات کو بیان فرمایا، اور آگے فرمایا کہ قالوا وافضلنا فضلا، اور انہوں نے پھر کیا کہا کہ آپ ہم سے زیادہ فضیلت اور عزت و شرف والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ واعظمنا طولا، کہا کہ آپ ہم سے زیادہ فضیلت اور اعظمنا یعنی آپ زیادہ ہم سے عزت اور شرف میں ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کا قول دیکھیے، ہم تو کوئی ہماری تعریف کرے تو ہم تو چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ بھائی تاکہ یہ اور کر لے ہماری تعریف، اور ہماری شان میں قصیدے پڑھے، ہمارے اندر نفس کو تسکین ہوتی ہے ان باتوں سے، ہمیں بڑا اطمینان ملتا ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا، آپ نے فرمایا قولوا بقولکم، اپنی بات کرو تم، یعنی جو بات کرنے آئے ہو نا وہ بات کرو، یہ چھوڑو۔ ولا یستجرینکم الشیطان، اور شیطان تمہیں اپنا وکیل نہ بنائے۔ آپ نے یہ فرمایا، یعنی خام بخواہ ان باتوں میں الجھنے کے بجائے اور ایویں میری تعریفیں کیے جا رہے ہو، کہا بھی اپنے مقصد کی بات کرو جو تم بات کرنے آئے ہو۔ آپ اندازہ کیجئے اس میں کتنی بڑی تعلیم ہے ہم لوگوں کے لیے، کہ ہم تو سٹیج پر بیٹھ کر کئی کئی گھنٹے لوگوں کو اس مقصد کے لیے تیار کرتے ہیں کہ بھئی آپ کھڑے ہو کر ہماری تعریفیں کریں اور ہمیں بڑے بڑے القابات سے بلائیں۔ آپ علیہ السلام نے، انسان وہی جو ہوتا ہے اس میں کمی بیشی کوئی نہیں ہو سکتی، تعریفیں ہوتی رہیں ان سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ جو شخص نااہل نکما ہوتا ہے وہ نکما ہی رہتا ہے، اور جو شخص قابل ہوتا ہے، جو عزت والا ہوتا ہے، اس کو ان تعریفوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی عزت ہوتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے اس طرف ہمیں متوجہ کر دیا کہ جو کام ہے اس پر توجہ کرو، جو سب سے اہم بات ہوتی ہے۔ یہ طریقہ جو ہے نا، یہ درست، یہ صحیح انداز طریقہ نہیں ہے کہ اپنی شخصیت کا یہ دوسروں کو دیوانہ بنائے رکھنا اور ان اپنی ذات کے آس پاس یہ لوگوں کو گھمائے رکھنا، ان کی مت مار دینا، یعنی جسے وہ ہمارے ہاں دولہ شاہ کے چوئی ہوتی ہے نا، چوئی کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے سر بیچارے بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ منتیں مانی ہوتی ہیں لوگوں نے، اور ان کو سر پر کوئی جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس وقت ان کو کوئی برتن پہناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ان کے سر چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم چھوٹی سریاں پیدا کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، چھوٹے سر والے لوگ، یعنی اس طرح کے بس وہ ایک شخص ہے، اس کے گرد گھومتے رہیں گے، نہ فکر نہ سمجھ، نہ فہم، نہ آزادی، نہ سوچ، کچھ نہیں ہے، بس اسی کے گرد گھومتے رہیں گے۔ یہ جو رویہ ہمارے ہاں ہے، اس سے بھی لوگوں کی صلاحیت اور قابلیت ماری جاتی ہے۔ نوجوان ہیں، باصلاحیت ہیں، ان کو ماحول ملنا چاہیے، وہ اور پرورش پائیں اور فلرشمنٹ ہو اور ترقی کریں، آگے بڑھیں، محقق ہوں، مدبر ہوں، مفکر ہوں، زیادہ سے زیادہ تحقیق کے میدان میں، علم کے میدان میں آگے بڑھیں اور معاشرے کو فائدہ پہنچائیں۔ ایک شخص کتنا کام کر سکتا ہے؟ یہ میں بات کر رہا ہوں غیر نبی کی، یعنی جو ہم جیسے لوگوں کو یہ امراض لاحق ہوتی ہے نا، یہ بیماریاں، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی صفات، اتنی خوبیاں اور اخلاقی کمالات کے ساتھ آپ کو نوازا۔ آپ کی عاجزی کا یہ مقام ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں قولوا بقولکم، بھائی اپنی بات کرو تم، ولا یستجرینکم الشیطان، اور شیطان تمہیں اپنا وکیل نہ بنائے۔ یہ آپ نے ان لوگوں سے آپ نے یہ فرمایا۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آگے ہم حدیث پر بات کریں گے، اور وہ
اپنے اہل خانہ کا انسان ذمہ دار ہے. یہ باب ہے، باب الرجل راع فی اہلہ، کہ انسان اپنے خاندان کا ذمہ دار ہوتا ہے. یہاں سے ہم شروع کریں گے اور آخر میں ایک دو سوال ہیں. ایک سوال جو مجھ سے پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، مثال کے طور پر نماز کا وقت ہے یا نماز کھڑی ہو گئی ہے، وہ ہے تو وضو سے، لیکن اب اس کو واش روم جانے کی حاجت ہو گئی ہے. اب وہ اس کو اگر کنٹرول کرتا ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں. اب وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں نماز کا وقت ہے تو 4 فرض پڑھنے، 2 پڑھنے، 3 پڑھنے، تو میں پڑھ لوں جلدی جلدی سے، پھر واش روم چلا جاتا ہوں. جبکہ اس کو حاجت ہے، بے چینی ہے اس کو، لیکن اتنی ہے کہ وہ کنٹرول کر لیتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ بھئی پھر نیا وضو کروں گا، پھر نماز پڑھوں گا، تو پھر وضو کرنا پڑے گا، تو بڑی دقت کا معاملہ ہے. تو اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ نماز تو ہو جاتی ہے، یعنی آپ باوضو ہیں، نماز آپ پڑھتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے. لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 شیطان تمہیں لاحق ہو جائیں تو پھر ان سے پیچھا چھڑا کر پھر نماز پڑھو. 2 شیطان کیا؟ ایک تو بھوک ہوتی ہے، جیسے ایک انسان گھر پہ آیا بیچارہ، ڈیوٹی کر کے آتا ہے، باہر سے آتا ہے، اب اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. اب ایک ہے کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھنا چاہے تو، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب وہ نماز پڑھے گا، وہ بھوک کی بے چینی، اس کو اضطراب جو رہے گا، وہ نماز کی طرف اس کو توجہ نہیں کرنے دے گا. رسول اللہ نے اس کو شیطان فرمایا. اور آپ حیران ہوں گے کہ کئی صحابہ کے بارے میں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں جیسے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ادھر نماز ہو رہی ہوتی تھی، ادھر آپ کھانا کھا رہے ہوتے تھے. نماز جماعت ہو رہی ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھا کر پھر آپ اٹھ کے اپنے نماز پڑھتے تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مذہبی ایک ظاہر داری ہوتی ہے نا، آپ اس کا مقابلہ کرنا سیکھیں. کوئی آپ کو کہے دیکھیں جی بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھائی جا رہا ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، اس کو کھانا زیادہ عزیز ہے، اس کو کوئی زیادہ بھوک لگ جاتی ہے، اس کو یہ نماز نہیں پڑھ سکتا. اس طرح کے ہمارے ہاں بڑے متقی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں. انسان کے معاملے کو انسان پہ نہیں چھوڑتے، ایسے لگتا ہے کہ وہ اس کے نعوذ باللہ اندر اتر کر باطن دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ واقعی بدنیتی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو اس چیز کی پرواہ کیے بغیر حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے، آپ کھانا کھاتے تھے، پھر اس کے بعد اٹھ کر آپ نماز پڑھتے تھے. اسی لیے اسی طرح ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. بھوک لگی ہے تو کھانا کھائیں اور پھر نماز پڑھیں. ایک یہ بات. اسی طرح دوسرا شیطان ہے واش روم جانے کی حاجت. اگر ایک شخص واش روم روک کر، اب واضح بات ہے کہ یہ بھوک سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ واش روم جانے کی حاجت ہے تو آپ اگر اپنے آپ کو اس طرح کنٹرول کرتے ہیں تو رکوع، سجدہ، بیٹھنا، اٹھنا، یہ چیزیں ہیں، تو اس پر فوکس پھر نہیں ہوتا. تو لہٰذا بہتر طریقہ میں یہی کہوں گا کہ بہترین طریقہ، راجح پسندیدہ طریقہ یہی ہے کہ آپ ان دونوں سے اپنے آپ کو آزاد کریں. ان دونوں جب شیطان کا لفظ رسول اللہ نے استعمال فرما دیا نا، آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس کی جو شدت ہے، اس مسئلے کی کراہت ہے، وہ کتنی ہو جاتی ہے. کہ آپ نے فرمایا یہ شیطان، دونوں شیطان اس لیے کہ آپ کو پھر نماز میں بھٹکائیں گے نا، آپ کو اپنی طرف متوجہ رکھیں گے، تو وہ نماز کی لذت اور توجہ پھر نصیب نہیں ہوگی. تو لہٰذا یہ پھر فرمایا کہ بھئی آپ ان سے فارغ ہو کر تسلی سے، سکون سے پھر آپ نماز ادا فرمائیے. ایک تو یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا، اور ایک مسئلہ اور ہے لیکن وہ میں چاہوں گا کہ میں اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کروں. وہ یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بچیاں ہماری پاکستان میں اگر ہیں تو دوسرے شہر میں جا کر ہاسٹلز میں پڑھتی ہیں. اب یہ بھی ایک رواج ہو گیا ہے کہ بچیاں مثلاً پاکستان سے یورپ بھی جا کر پڑھ رہی ہیں، اسکالرشپ ہے. اب ان کے ساتھ کوئی ان کا
جسے ہم ولی کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، یا جیسے بھائی ہے یا باپ ہے یا شوہر اگر شادی شدہ ہیں وہ بھی نہیں ہے تو وہ جا کر باہر تعلیم حاصل کرتی ہیں، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ یہ بھی ایسے مسائل بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں چینل پر بھی کہ کیا کیا جائے۔ والدین اس حوالے سے بڑی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ کیا رویہ اختیار کریں، بچی کو بھیجیں نہ بھیجیں، اور جس طرح کے مسائل پھر جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ان مسائل کا کیا حل ہوگا۔ تو لوگوں کا جو سوچنا ہوتا ہے، سادہ لوہی سادگی لوگوں میں ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو دین کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ اصل جو معاملہ ہوتا ہے، دین دو باتوں کا آپ کو پابند کرتا ہے۔ ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، اس معاملے میں آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے کسی حوالے سے بھی۔ دوسری بات ہوتی ہے اخلاقی، کسی بھی معاملے میں اخلاقی خرابی موجود ہے تو آپ اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ دوسری دو باتیں صرف ہوتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اگلے ہفتے میں اس مسئلے پر بھی ذرا تفصیل کے ساتھ بات کروں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔